بلغیریا کے بلیک سی میں ڈوبا ہوا 2400 سال پرانا جہاز۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں چھپے ایسے راز ہیں جو سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں؟ جی ہاں، کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں 71% ایسی ڈسکوریز ہیں جو اب تک نہیں معلوم ہو سکیں۔ سمندر کے اندر چھپے رازوں کو جاننے کے لیے سائنسدان آج بھی مسلسل محنت کرتے آ رہے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سمندر کے کچھ حیرت انگیز راز جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بلغیریا کے بلیک سی میں ڈوبا ہوا 2400 سال پرانا جہاز، ورلڈز اولڈسٹ شپ ریک۔ یہ تقریباً 2000 میٹر کی گہرائی میں جا کر دریافت ہوا۔ اس کی لمبائی تقریباً 75 سے 80 فیٹ تھی اور یہ لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ یہ قدیم یونانی تجارتی جہاز تھا جو کہ 2018 میں 2400 سال کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں ملا، اور مزے کی بات، اس کی لکڑی خراب نہیں ہوئی، نہ وہ گل سڑ گئی۔ اصل میں یہ جہاز بحیرہ اسود میں 1.3 میل سے زیادہ گہرے پانی میں پڑا ہے، جہاں پانی آکسیجن فری ہے۔ اسی لیے ہزاروں سال تک وہاں جو بھی مٹیریل ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ اب آثار قدیمہ کی ٹیم اسے مکمل طور پر ابھی بھی ایکسپلور نہیں کر سکی۔ ڈوگونگ سمندری گائے، اسے سی کاؤ بھی کہتے ہیں۔ اسے 1741 میں یورپ کے لوگوں نے الاسکا اور روس کے درمیانی سمندر میں دریافت کیا۔ دوستو، آپ حیران ہوں گے، اس کی لمبائی 30 فٹ ہے اور اس کا وزن 8000 سے لے کے 10,000 کلو تک ہوتا ہے۔ یوں یہ ایک ویل مچھلی کے مقابلے کا جاندار ہے، اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس کے صرف دل کا وزن 16 کلو ہے، اور اس کے اندر معدہ 6 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ یوں یہ ایک وقت میں پورے ایک آدمی کو نگل سکتی ہے، اور اسی وجہ سے دن بھر کا اس کا زیادہ تر حصہ کھانے پینے میں ہی گزرتا ہے، اور یہ سارے دن میں محض صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے سانس لیتی ہے۔ الاسکا میں اس کی کھال اور گوشت کے حصول کے لیے اس کا بہت شکار کیا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے انڈونیشیا میں مچھواروں نے سمندر کے اندر ایک پنجرہ بنا کر اسے اور اس کے بچے کو قید کیا، اور اس بیچارے جاندار کو ایک زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب ٹورسٹ انڈر واٹر آئیں تو ان کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے، تاکہ وہ لوگ اس ڈوگونگ کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اور پھر کسی طرح اس زنجیر سے بندھے جاندار کی فوٹو دنیا بھر میں وائرل ہوئی، اور یوں یہ فوٹو انڈونیشیا کے ویلفیئر اینیملز تک پہنچی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اسے آزاد کروایا۔ انڈر واٹر ٹرین گریو یارڈ۔ دوستو، سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے جہازوں کے بارے میں تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن سمندر کی گہرائی میں ٹرین کے انجن کا ملنا یہ بڑا عجیب ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے نیو جرسی کے ساحل سے ایک ٹرین قبرستان دریافت کیا، جہاں 1850 کی دہائی کے 2 نایاب انجن 90 فٹ پانی کے نیچے محفوظ تھے۔ یہ ماہرین کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ ٹرین کے انجن بھلا کیسے ڈوب گئے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کے بنائے جانے کا بھی کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے ڈوب جانے کا کوئی ریکارڈ تھا۔ البتہ تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ انجن نیو جرسی کے ساحل سے 5 میل دور ایک طوفان میں اس وقت گم ہو گئے تھے جب انہیں بوسٹن سے مڈ اٹلانٹک کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ آئس فنگر آف ڈیتھ۔ دوستو، اس کے بارے میں تو شاید ہی آپ نے سنا ہو، یا پھر یوں کہیں کہ شاید ہی آپ نے ایسا نیچرل فینومینا دیکھا ہو۔ یہ بڑی حیرت انگیز مسٹری ہے۔ جب سمندری برف ٹوٹتی ہے اور نمکین پانی کو کھلے سمندروں میں لے جاتی ہے تو یہ برنکل بنتا ہے۔ چونکہ نمکین پانی اپنے ارد گرد کے پانی سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے سمندر کی تہہ میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کے ساتھ تازہ پانی بھی فریز ہوتا ہے، اور یہ عمل برنکل کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ سمندر کی گہرائی میں پہنچتی ہے تو نچلی سطح کے تازہ پانی کو بھی یہ فریز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اسٹار فشز اور باقی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے اندر پھنس جاتی ہیں اور یہ سب مر جاتی ہیں۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے آئس فنگر آف ڈیتھ۔ یہ چھوٹی مچھلیوں کو ایسے ہی پھنساتی ہے جیسے کسی نے جال بچھایا ہو، اور یہ سب کچھ قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن BBC نے کلیکٹ کی تھی اور پوری دنیا میں اسے وائرل کیا تھا، کیونکہ یہ ہے ہی بہت حیرت انگیز، ہے نا؟ SS گیرسوپا، یہ ایک برٹش اسٹیم مرچنٹ شپ تھا۔ اسے جیرو میں بنایا گیا تھا اور 1919 میں اسے لانچ کیا گیا تھا۔ اس جہاز کو دوسری بڑی جنگ عظیم میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ یہ جہاز ڈوبتے وقت سلور یعنی چاندی سے لدا ہوا تھا۔ یہ 1941 میں جرمنی کے حملے کی وجہ سے ڈوبا تھا،
اور اس میں 85 لوگوں کی جان بھی گئی تھی۔ پھر اس کا ملبہ 2011 میں دریافت ہوا تھا اور اسی وقت اعلان کیا گیا تھا کہ اس کی جو چاندی کا کارگو ہے اس کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا جائے اور اس کی تخمینہ مالیت 150 ملین پاؤنڈ رکھی گئی تھی۔ یوں 2012 سے لے کر 2013 تک 110 ٹن چاندی اس میں سے برآمد کی گئی۔ اینٹیکیتھیرا میکانزم یہ ایک ثقافتی خزانہ ہے جس نے بہت سے شعبوں کے اسکالرز کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے۔ یہ برونزی گیئرز کا ایک میکینیکل کمپیوٹر تھا۔ اسے دنیا کا پہلا کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ریسرچرز کو 1971 میں سمندر کی گہرائی میں ایک شپ کے اندر سے یہ ملا اور اسے دیکھ کر ریسرچرز بھی خود بڑے حیران ہوئے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہے کیا۔ پھر بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ کمپیوٹر ہے جسے رومن سائنٹسٹ نے بنایا تھا۔ اس کا استعمال اسٹرونومیکل پریڈکشنز کے لیے کیا جاتا تھا، مطلب فلکیاتی پیشن گوئیوں کی معلومات کا حاصل کرنا اس کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور یہ تقریباً 200 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔